بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سیاسیات اور معاشیات یعنی پولیٹیکل سائنس اور اکنامکس کے درمیان تعلق کو واضح کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھیں گے کہ معاشی پہلو کی اہمیت کیا ہے، اور تیسرے نمبر پہ ہم جو چیز دیکھیں گے وہ ہے سیاسی نظام کے اثرات کیا ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم سیاسیات اور معاشیات کے باہمی تعلق کو دیکھتے ہیں۔ قدیم یونانی شہری ریاستوں میں معاشیات کو سیاسیات کا ہی ایک حصہ تصور کیا جاتا تھا، اور اس علم کے لیے سیاسی اقتصادیات یعنی پولیٹیکل اکانومی کا نام تجویز کیا گیا تھا۔ ریاست کی خوشحالی اور بقا کے لیے اقتصادیات کی اہمیت کو قدیم لوگوں نے بھی محسوس کیا، چنانچہ ریاست کی آمدنی بڑھانے کے لیے اقتصادی اصولوں سے رہنمائی لی جاتی تھی۔ بیشتر قدیم مفکروں نے اجتماعی زندگی میں معاشی عوامل کو اتنی اہمیت دی کہ ان کے نزدیک انسانی معاشرہ معاشی ضروریات کی تکمیل کے لیے ہی معرض وجود میں آیا۔ اس تصور کو صرف یونانی فلسفیوں ہی نے پیش نہیں کیا، بلکہ فارابی، ابن رشد اور غزالی جیسے مسلمان فلسفیوں کا بھی یہی نقطہ نظر تھا۔ دونوں علوم میں اتنا گہرا تعلق پایا جاتا تھا کہ 18ویں صدی تک بھی معاشیات کو ریاست کے علم کا ہی ایک حصہ تصور کیا جاتا تھا۔ جیمز سٹیورٹ کے الفاظ ہیں، جس طرح خانگی زندگی کا اہم رخ معاشی تگدو سے متعلق ہوتا ہے، اسی طرح ریاست کے معاشی پہلو کو سیاسی اقتصادیات کہا جاتا ہے۔ آدم سمتھ بھی معاشیات کو سیاسیات ہی کی ایک شاخ قرار دیتا ہے۔ گو آج کے مفکر اس پرانے نظریے کو تسلیم نہیں کرتے، لیکن دونوں علوم کے باہمی ربط کو کوئی بھی نظر انداز نہیں کر سکتا۔ صنعتی انقلاب کے بعد سیاسیات اور معاشیات کا تعلق بالخصوص مزید گہرا ہوتا چلا گیا۔ کلاسیکل معیشت دانوں اور مارکسی نظریات کے فروغ سے دونوں کے باہمی تعلقات کو نئے نقطہ نظر سے پیش کیا گیا۔ فی زمانہ معاشیات کو الگ علم کی حیثیت سے پڑھایا جاتا ہے، اور اس کا موضوع بحث دولت اور پیدائش دولت قرار پایا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ سیاسیات میں معاشی پہلو کی اہمیت کیا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ معاشی حالات کا سیاسی حالات اور افکار پر گہرا اثر ہوتا ہے، یہاں تک کہ طرز حکومت کا تعین بھی معاشی حالات سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا۔ اس کی واضح مثال زمانہ متوسطہ کے نظام جاگیرداری کی دی جا سکتی ہے، جس کے تحت حکومتوں کی تشکیل میں معاشی طور پر فارغ البال طبقات کو ہی اجارہ داری حاصل تھی۔ سیاسیات کے طلباء کو سیاسی تصورات کی نوعیت سمجھنے کے لیے ایسے اقتصادی عوامل کا بھی مطالعہ کرنا پڑتا ہے جو سیاسی سرگرمیوں پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح حکومت کو بھی انتظامی امور کی انجام دہی اور اس کے متعلق پالیسی وضع کرنے کے لیے شماریات سے مدد لینی پڑتی ہے، جو کہ معاشی تحقیق ہی کے سلسلے میں رائج ہوا۔ جدید ریاست کے بیشتر مسائل بنیادی طور پر معاشی حالات کی پیداوار ہیں۔ فی زمانہ سیاسی لائحہ عمل میں کافی حد تک معاشی بنیادوں پر استوار کیا جاتا ہے۔ محاصل اور صنعتی سرگرمیوں سے متعلق تمام قوانین دراصل معاشی نوعیت کے ہوتے ہیں۔ ریاست کے زوال میں بعض اوقات معاشی آلات کار فرما نظر آتے ہیں۔ موجودہ سیاسی نظریات خالص سیاسی نوعیت کے نہیں، بلکہ کافی حد تک وہ معاشی تصورات کے آئینہ دار ہیں۔ سوشلزم اور سرمایہ دارانہ نظام کے حامی حکومت کے متعلق مختلف نظریات رکھتے ہیں، اور دونوں کے سیاسی نظام مختلف قسم کے معاشی اصولوں پر تشکیل پاتے ہیں۔ استعماری طاقتوں کی نو آبادیات قائم کرنے کی پالیسی میں بھی معاشی محرکات کار فرما تھے۔ 19ویں صدی میں صنعتی انقلاب کے باعث دستکار طبقوں کے نمود اور شہری آبادیوں میں اضافے کی وجہ سے یورپ میں جمہوریت کے احیاء میں بڑی مدد ملی۔ دراصل ہر سیاسی نظام کی کامیابی کا دار و مدار اس کے معاشی پروگرام کے کامیاب نفاذ پر ہے۔ آج کی فلاحی ریاست کا تصور بھی نئے معاشی تصورات پر قائم ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کس سیاسی نظام کے اثرات کیا مرتب ہوتے ہیں۔ واضح ہے کہ صرف معاشی عوامل ہی سیاسی حالات پر اثر انداز نہیں ہوتے، بلکہ معاشی نظریات اور معاشی سرگرمیاں بھی سیاسی حالات سے متاثر ہوتی ہیں۔ تقسیم دولت اور پیدائش دولت سے متعلق قواعد و ضوابط مختلف طرز ہائے حکومت کے تحت مختلف نوعیت کے ہوتے ہیں۔ سوشلسٹ نظام معیشت کا قیام اس وقت تک ممکن ہی جب تک کہ ایک سوشلسٹ ریاست معرض وجود میں نہ آ جائے۔ یہی وجہ ہے کہ اشتراکیت کے حامی سوشلسٹ انقلاب کے ذریعے حکومت پر قبضہ کرنے میں کوشاں رہتے ہیں۔
اسی طرح اسلام کے معاشی عدل کا نظام صرف اسی صورت میں کامیابی سے ہمکنار ہو سکتا ہے جب ایک اسلامی ریاست قانون کی طاقت کے ذریعے اسے نافذ کرے۔ آج کی فلاحی ریاست معاشی سرگرمیوں میں دخل اندازی کر کے معاشی حالات پر اثر انداز ہوتی ہے تاکہ دولت کی ایسی منصفانہ تقسیم کا انتظام کیا جا سکے جس کے تحت ارتکاز دولت کے رجحانات ختم ہو جائیں۔ اس طرح محنت کاروں کے معاشی مفادات کا تحفظ بھی ایک فلاحی ریاست کے سیاسی مقاصد کا حصہ ہے۔ جدید ریاستوں میں بیشتر معاشی معاملات اور سرگرمیاں ریاست کے قانون کے دائرۂ عمل کے اندر ہی منضبط کی جاتی ہیں۔ یہاں یہ بات واضح ہوئی کہ ریاست کا کام صرف اور سیاسی نظریہ کا فروغ نہیں بلکہ سیاسیات اور معاشیات کا باہمی تعلق ہے، جس وجہ سے اس کا معاشی پہلو ریاست کے اندر سیاسیات پر اثر انداز ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ جو سیاسی نظام ہے وہ معاشی نظام اور معاشی نظریات سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا، چونکہ ایک جدید فلاحی ریاست کا تصور ہی یہی ہے کہ یہاں کے رہنے والے جو شہری ہیں ان کے معاشی حالات بہتر کیے جا سکیں۔